اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں آیا 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ عدل کرو اور عدل اختیار کرو، یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے، نزدیک ترین چیز تقوی کے عدل ہے۔ عدل کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں تقوی کی، لیکن بنیادی رکنیت تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو عطا فرمائی ہے۔ اب ہم ایک نمونہ دیکھتے ہیں، تقوی پر تاکید زیادہ ہے، تقوی کے بارے میں گفتگو زیادہ ہے، تقوی کے بارے میں کتابیں زیادہ ہیں، دروس زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عملی طور پر انسانوں کی زندگی میں، حتیٰ مومن انسانوں کی زندگی میں تقوی نظر نہیں آتا بطور تدبیر۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تقوی میں عدل کو نظر انداز کر کے اور باقی خصوصیات عدل کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں، یا ان کے ذریعے تقوی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر، اور اسی طرح اپنے زمانے کے اندر اور اپنی زمین کے اندر۔ تقوی پر تاکید کے باوجود تقوی حتیٰ مسلمین و مومنین کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کو چھوڑ کر ہم عدل کو نظر انداز کر کے تقوی باقی حصہ بیان کرتے ہیں یا باقی عوامل پر تاکید کرتے ہیں ہم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ عدل کو بھی ہم بہت سرسری طور پر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جس طرح عدل کو پیش کیا ہے، اس گہرائی کے ساتھ، اس وسعت کے ساتھ اور اس معنی کے ساتھ، بلندی کے ساتھ ہم عدل کو نہیں لیتے۔ ہر چند عدل ہم امامیہ، شیعہ اپنے اصول دین میں گنتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک باعث کے طور پر ہے۔ مسئلہ علم کلام ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اور یہ آفت نازل ہوئی ہے دین پر، قرآن پر، کہ جو قوت تھی، طاقت تھی، بنیاد تھی، نظام تھا، وہ صرف ایک مسئلہ فقہی میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایک مسئلہ کلامی بن گیا ہے، اور ماہرین علم کے پیدا ہو گئے ہیں، بجائے عادل انسانوں کے، عادل معاشرے کے، عادل حکمرانوں کے، عادل علماء کے و عادل مدیروں کے بجائے ماہرین درس علم کلام پیدا ہو گئے ہیں، وہ ماہرین درس علم فقہ پیدا ہو گئے ہیں کثرت سے، اور انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو ہم علم میں بدل کے اور علمی فعالیت انجام دے کر ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس کو بقائے دین اور حفظ دین، جتنے فضائل ہیں وہ سارے اس کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال جیسے حکیم نبض شناس، انہیں معلوم ہے کہ نہ، یہ نہ صرف دین کی ترویج نہیں ہے بلکہ دین کی تضعیف ہو گئی ہے، کہ جو چیز قوت تھی، طاقت تھی، نظام تھا، پاور تھی، مضبوطی تھی، وہ مسئلہ علمی میں تبدیل ہو گیا ہے، اور جو نظام تھا جسے نافذ ہونا چاہیے تھا وہ مسئلہ علمی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ تمام شعبوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی، یہ المیہ رونما ہوا ہے۔ کچھ چیزیں علم اخلاق میں علم بن گئی ہیں، کچھ چیزیں علم فقہ میں علم بن گئی ہیں، کچھ چیزیں علم کلام میں علم بن گئی۔ عدل ان جملہ امور میں سے ہے جو فقط ایک مسئلہ علم کلام ہے، اور باقی کسی جگہ بھی، حتیٰ علم کلام میں بھی اس کا جو مقام ذکر کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ نہیں ہے، اپنا مقام نہیں ہے، جہاں کے لیے ایڈریس دیا جاتا ہے کہ عدل سے مراد کیا ہے۔ اس میں عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے عدل انسانی تقوی کی بنیاد اور انسانی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ عدل کا آغاز انسان کی ذات سے ہوتا ہے، انسان کی ذات میں عدل قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور عدل ذات انسان میں، انسان کی شخصیت میں یہ آغاز ہے عدل کا، یہاں سے شروع ہو عدل۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے ماں باپ کی آغوش میں، اور وہاں سے پھر نظام تعلیم میں منتقل ہوتا ہے، تو وہ پہلی چیز جو اس کی شخصیت کے اندر ملحوظ رکھی جائے وہ عدل ہے۔
عدل اپنے لغت کے معنی کے لحاظ سے برابری کے معنی میں ہے، اور شخصیت میں عدل سے مراد یہ ہے کہ شخصیت جن کمالات پر مشتمل ہوتی ہے، جن کمالات سے شخصیت تشکیل پاتی ہے، یہ موضوع جو ہمارے نصاب سے بھی نکل گیا ہے، ہماری تبلیغ سے بھی نکل گیا ہے، ہماری سوچ اور فکر سے بھی نکل گیا ہے، شخصیت، انسان کی شخصیت سازی۔ علامہ اقبال نے جس کو خودی کا عنوان دیا ہے، اس خودی سے مراد انسانی شخصیت، وہ شخصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ڈیزائن کی ہے، جس کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے کہ یہ شخصیت انسان خود اپنے اندر ایجاد کرے، بنائے، جس کو علم اخلاق میں یا قرآن کی زبان میں ہی خلق کہا جاتا ہے۔ خلق اور خلق، خلق وہ انسانی وجود ہے اور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنا کے انسان کو دے دی ہیں، جیسے جسم بنا دیا ہے، اعضاء و جوارح بنائے ہیں، جسم کے اندر باہر ہمیں وہ مختلف توانائیاں اللہ نے عطا کر دی ہیں، یہ خلق ہے۔ اور اس خلق کی تکمیل خلق سے ہونی ہے، خلق جو انسان نے اس کے اندر بنانا ہے۔ اللہ کے اس پلاٹ میں جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وجود دیا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہم نے بنانا ہے اس کو قرآن نے خلق کہا ہے، اور خلق ہی کو خودی علامہ نے کہا ہے، اور خلق ہی کو شخصیت دیگر علوم نے کہا ہے، اور خصوصاً علم نفسیات اس کو شخصیت کہتی ہے، علامہ اقبال اپنے تفکر کے اندر اس کو خودی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کو خلق کہا گیا ہے۔ پہلا عدل اس کے اندر ایجاد ہونا ہے، شروع یہاں سے ہو عدل، اور عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو جو عوامل تشکیل دیتے ہیں، شخصیت کے جو اجزاء ہیں، جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کی بلڈنگ کو جو چیزیں بناتی ہیں، تشکیل دیتی ہیں، جن پر بلڈنگ مشتمل ہوتی ہے، ان چیزوں کی خصوصیت عیناً شخصیت کی طرح بھی ہے۔ شخصیت بھی آپ کی بہت مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور وہ مختلف چیزیں ان میں جو ایک صفت ہم نے قائم کرنی ہے، ملحوظ رکھنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، وہ عدل ہے۔ عدل سے مراد یعنی تمام شخصیت، الہی شخصیت، مثبت شخصیت، قرآنی شخصیت اور انسانی شخصیت بنانے کے لیے جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ برابری کے ساتھ تکامل کریں، ان میں سے کچھ نظر انداز ہو جائیں، کچھ رشد کریں، کچھ کی رشد بہتر ہو، کچھ کی نہ ہو۔ یہ بے عدالتی ہے، یہ عدم توازن ہے، اور یہ بگاڑ ہے، یہ شخصیت کے اندر خلل ہے۔ اس کو نفسیات کی زبان میں شخصیتی ناہنجاری کہتے ہیں، اس کو آپ کی زبان میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ شخصیت نامتوازن ہو جائے، اگر شخصیت کے اندر اگر خلل آ جائے، ناہنجاری پیدا ہو جائے، اور اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہتے ہیں۔ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ظلم ہے، یعنی برابر اور مساوی اور یکساں پرورش نہیں ہوئی، اس میں کچھ بنیادی چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہیں، جیسا کہ ناقص تعلیمی نظام، ناقص تربیتی نظام یا ناقص غذائی نظام۔ ہم اگر جسمانی پرورش کو مثال کے طور پر لحاظ کریں، جن لوگوں کی غذا میں توازن نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تعادل نہیں ہے، وہ عموماً ان کے جسم میں یہ خلل آ جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کو جو توانائی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غذاؤں کے اندر مختلف غذاؤں میں رکھ دیے۔ ساری غذائیت گندم میں نہیں ہے، اور ساری غذائیت آپ کے گوشت میں نہیں ہے۔ ایک حصہ غذائیت کا گوشت میں رکھا ہے، ایک حصہ غذائیت کا گندم میں رکھا ہے، ایک حصہ غذائیت کا پانی میں، مشروبات میں، دودھ میں رکھا ہے، ایک حصہ غذائیت کا سبزیوں میں رکھا ہے، ایک حصہ غذائیت کا دالوں میں رکھا ہے، ایک حصہ غذائیت کا پھلوں میں رکھا ہے۔ تو اب آپ کو جو غذا تناول کرنی ہے تعادل کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کی غذا میں شامل ہوں۔ ٹائم ٹیبل آپ خود بنا لیں کہ کب کیا ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں صرف گوشت کھاتے ہیں، جیسے آج کل کے بچے، ان کو زیادہ فاسٹ فوڈ پہ چڑھا دیا گیا ہے، یا کچھ ایسے ہیں جن کو یہ مشروبات، صنعتی مشروبات پہ چڑھا دیا گیا ہے، اور بنیادی خلل ان کے جسم میں، جسمانی پرورش میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ساری جسمانی توانائیاں یکساں پرورش نہیں پاتی، ناقص ہو جاتا ہے انسان۔ یہ نقص پھر تدریجاً جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تعادل ہو، جیسے ہم پچھلے لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، دیہاتوں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن صحت مند ہوتے تھے، چونکہ طبعی طور پر ان کی غذا میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذائیت جن چیزوں میں رکھی ہے، وہ ساری ان کے مینیو میں شامل تھیں، بہت سادہ طریقے سے۔ سبزیاں بھی کھاتے تھے، دالیں بھی کھاتے تھے، خود اگاتے تھے، پھل بھی خود اگاتے تھے، ساتھ کھاتے بھی تھے، اسی طرح گندم اور دیگر چیزیں، اور کبھی کبھی گوشت بھی کھاتے تھے وہ۔
اور اس وجہ سے صحت مند و توانا تھے. دودھ پیتے تھے, دودھ سے بنے ہوئے دیگر جو مصنوعات انہیں تناول کرتے تھے, صحت مند تھے. لیکن ابھی بچہ اسپتال کے سہارے جی رہا ہوتا ہے, ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا, ہر مہینے ڈرپیں لگتی ہیں اس کو, ہر مہینے اس کے اندر نئی نئی بیماریاں کشف ہوتی ہیں. اب یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ تعادل, عدل ختم ہو گیا ہے. جسم کی پرورش میں اور غذائیت میں عدل اٹھا دیا گیا ہے, اور باقی جو رہ گیا ہے وہ قرآن اس کو کہتے ہیں ظلم ہے, یعنی ناقص چیز. اور ناقص چیز نقص پیدا کرتی ہے, ناقص چیز کامل پرورش نہیں کرتی. اسی طرح ہمارے جسم کے طرح روح ہے ہماری اور نفس ہے ہمارا, اس کی پرورش شخصیت اسی میں پیدا ہوتی ہے, روح میں پیدا ہوتی ہے اور نفس میں پیدا ہوتی ہے. اس کی بھی جسم کی طرح پرورش کی ضرورت ہے, اور اس کی پرورش یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جو قابلیتیں, صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ہم موزون طریقے سے, یکساں طریقے سے ان کی تکمیل کریں, ان کو پروان چڑھائیں. یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کو ہے کہ شخصیت میں تعادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی اچھائی میں ہے تو اتنی زیادہ نہ کرے, اس کو کنٹرول میں رکھے. تعادل کا عموماً یہ معنی کرتے ہیں, یعنی اگر عبادت کرتا ہے تو زیادہ عبادت نہ کرے, مختصر سے عبادت کرے تاکہ تعادل اور توازن رہے. جو کسی اچھے کام میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تعادل, ان توازن سے نکل گئے ہیں. یہ اس سے نہیں کہتے بے عدالتی. بے عدالتی یہ ہے کہ ایک پہلو کی پرورش کر رہے ہیں, دوسرے کو فراموش کر دیا ہے. اور جو انسان کے وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں ہم نے کمال تک پہنچانا ہے, عادل یہ نہیں ہے کہ انہیں ایک درمیانی درجے تک کمال تک پہنچائیں, بہت زیادہ کمال تک نہ پہنچائیں. بہت زیادہ کمال تک پہنچایا تو افراط ہو جائے گا. یہ غلط تشریح, غلط فہمی ہے یہ, کہ اگر ہم اپنی قابلیتوں کو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا تو یہ افراط کر دیا ہم نے, اور افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے. نہ, آپ اپنی صلاحیتوں کو جتنا اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں آپ. اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ یہاں تک اپنی تعلیمی قابلیت یہاں تک پہنچائیں, اپنی مہارت یہاں تک پہنچائیں. جہاں تک آپ میں قابلیت ہے اور جہاں تک میدان اس کمال کا کھلا ہوا ہے وہاں تک جائیں آپ. اس میں کوئی بے عدالتی یا اس میں افراط نہیں شمار ہوتا. تعادل شخصیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے تمام پہلو جو شخصیت تشکیل دیتے ہیں ان کو توازن کے ساتھ, یعنی یکساں طور پر ان کو برابر رکھ کر ان کی تکمیل کریں. ایک پہلو بڑھا لیا, دوسرا نظر انداز کر دیا. جیسا کہ ہوتا ہے کچھ لوگ میں علم آ جاتا ہے, مدیریت نہیں ہے. اچھے عالم ہیں, پڑھ لے کے ہیں, کتابیں اچھی آتی ہیں, تدریس اچھی کر لیتے ہیں, مدیریت نہیں کر سکتے. اب اس کا مطلب ہے عدل نہیں ہے, چونکہ مدیریت کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے آپ کے اندر, اس کو بھی آپ کو پروان چڑھانا چاہیے تھا. اور اگر مدیریت آپ کی اچھی ہے تو آپ کی علمی توانائی بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور اسی طرح ہم جو اپنے اندر تشخیص دیتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, وہ سارے کام آپ کے اندر وہ کمال پیدا ہونے چاہیے. وہ سارے کمال یکساں طور پر پیدا کرنا, یہ عدل ہے شخصیت کے اندر. اس کے بعد دوسرا جو میدان عدل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انسانی زندگی کے, شخصیت کے بعد, یعنی خودی کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اب بے خودی شروع ہوتی ہے. علامہ کی اصطلاح کے مطابق رموز بے خودی یعنی خودی شخصیت بنا کر اب ان بنی ہوئی شخصیتوں سے عمارت بنانی ہے. جیسے اینٹیں بناتے ہیں, اینٹیں بنانے کے بعد پھر ان اینٹوں سے عمارتیں بناتے ہیں. اینٹیں بنانا خودی ہے, اینٹوں کو ملا کے عمارت بنانا یہ بے خودی ہے.